پہلے مائنڈ بنایا، سوچا کہ مجھے ایسی چیزیں لینی ہیں جو منفرد ہوں، یہ رنگ ہوں، ایسے ڈیزائن ہوں۔ پھر سارا دن بازار میں خواری کر کے چیز لی، پیسے خرچ کیے، اپنی مرضی سے سب کچھ لیا۔ اس کے بعد لوگوں کی تعریف کی محتاج کہ لوگ بولیں گے کہ تم پیاری لگ رہی ہو، تو ہاں میں پیاری لگ رہی ہوں۔ لوگ بولیں گے کہ کچھ بھی اچھا نہیں، تو واقعی کچھ اچھا نہیں۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی عادتوں پہ بات کریں گے جو ہمیں معاشرے میں، ہمارے خاندان میں کمزور بناتی ہیں، ہمیں بیوقوف بناتی ہیں۔ وہ کون سی عادتیں ہیں آج میں آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ ہم نے خود کو مضبوط، سمجھدار بنانا ہے، ایک بہادر عورت بنانا ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ عادتیں ہیں تو ان کو آج سے ہی ختم کریں۔ سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ کچھ ایسی عادتیں جو ہم جانے انجانے میں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں بے وقوف بن جاتے ہیں، ہمیں لوگ احمق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری پرسنالٹی بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی عادت، دوسروں کی ہر بات پر یقین کرنا۔ پتہ بھی ہے کہ سامنے والا انسان مجھے پسند نہیں کرتا، یا فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے جیلس ہوتے ہیں، مجھ سے حسد کرتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین کر لینا، ان کی باتوں کو سچ مان لینا۔ جیسے شاپنگ کی، اپنی مرضی سے سارا دن برباد کیا، اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ ایک ڈریس لیا، جوتے میچ کیے، بیگ میچ کیا، ساتھ اس کی جیولری میچ کی، اور پھر لوگوں کی تعریف کی محتاج کہ لوگ بولیں گے کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تو ہاں ٹھیک ہے۔ اور اگر لوگ بولیں گے یہ کپڑے تم پر نہیں جاچ رہے، تو واقعی یہ مجھ پر اچھے نہیں لگ رہے۔ تو ایسی بے وقوفیاں جو ہوتی ہیں، یہ ہمیں کمزور ثابت کرتی ہیں جب ہم خود پہ یقین نہیں کرتے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نے اپنی مرضی سے یہ چیز لی ہے نا۔ 100 لوگ بھی بولیں کہ یہ پیارا رنگ نہیں، 100 لوگ بولیں کہ تم پہ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن مجھے خود پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے آئینے سے پوچھا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، مطلب یہ بہت اچھا، بہت پیارا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں، اسٹرانگ بناتی ہیں، ہمیں سمجھدار عورت ثابت کرتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو سمجھدار عورت ہوتی ہے نا، اس کا بوجھ خود پر ہوتا ہے، اور جو بیوقوف عورت ہوتی ہے اس کا بوجھ اپنے علاوہ سب پر ہوتا ہے۔ اس لیے آج سے ہی آپ نے خود کا شمار ایسی عورتوں میں بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپ میں یہ عادتیں ہیں نا، تو آہستہ آہستہ کر کے ان کو زندگی سے نکال دیں۔ یہی وہ عادتیں ہیں جو آپ کو کمزور بنا رہی ہیں، آپ کو بیوقوف بنا رہی ہیں۔ جب آپ نے اپنی مرضی سے کچھ کر لیا، اس کے بعد آپ کو کسی کی بھی سننے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ چیز جو آپ نے خود پسند کی ہے، آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ میں اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، تو پھر بھی آپ نے کسی پر ظاہر نہیں کرنا۔ ایک تو آپ ہر کسی پہ یقین کر لیتی ہیں، اور دوسرا کیا کرتی ہیں کہ اپنی عقل بھی استعمال نہیں کرتی، اور اوپر سے آپ دوسروں کے مشوروں پر چلتی ہیں۔ دیکھیں، ٹھیک ہے کہ آپ کو کسی مسئلے کا حل جو ہے وہ نہیں مل رہا، آپ مشورہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی عقل کو استعمال کریں۔ آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیا چاہیے، یا آپ کے شوہر کی کیا عادت ہے۔ مشورہ لیں، لیکن کریں وہ جو آپ کو لگے کہ یہ میری زندگی میں بہتر ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کی بھی مت سنیں کسی بھی معاملے میں۔ میں نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے، خود سے یہ بولنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں، اس نے کہہ دیا کہ ہاں یہ تمہاری زندگی میں ٹھیک ہے، آپ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، میں یہ کر لیتی ہوں۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں، آپ نے اس کو بھی مان لیا، چاہے ہی وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ لوگ جیلسی میں بھی بول دیتے ہیں کہ کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، آپ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں آپ کس جگہ پہ غلطی کر رہے ہیں، اور یہ غلطی تب ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے مشوروں پر چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کو جو مشورہ دے رہا ہے وہ آپ کو حسد میں، جیلس پن میں دے رہا ہو،
اور وہ آپ کو ایسا مشورہ دے جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی عقل استعمال کریں۔ جب آپ دوسروں کے مشوروں پر چلتے ہیں نا، تو یہی چیزیں آپ کو کمزور کرتی ہیں، یہی چیزیں آپ کو معاشرے میں بے وقوف بناتی ہیں۔ ایک دوسروں کی بات پر یقین کر لینا، دوسرا دوسروں کے مشوروں پر چلنا، اور تیسرا پھر کیا کرنا، دوسروں کی نقل بھی کرنی۔ خود کو نہیں پتہ، خود کو سینس ہی نہیں، اپنی نہ کوئی پسند ہے اور نہ ہی ناپسند۔ دوسروں نے جو بھی کیا بس وہی کرنا ہے۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی چیز لائی ہے، آپ نے بھی وہ لے کے ہی چھوڑنی ہے، چاہے ہی آپ کے فائدے کی ہو یا نہ ہو۔ بہت سی میری بہنیں اس طرح کرتی ہیں کہ سیلیں لگ گئی ہیں، ڈھیر سوٹ خرید لیے بغیر سوچے۔ بس کیا وجہ ہے کہ میری بہن نے یا دوست نے سوٹ خریدے ہیں، مجھے ضرورت نہیں، پھر بھی میں نے نقل کرنی ہے۔ یہی چیزیں اگر آپ اپنی عقل کو استعمال کریں، دوسروں کی نقل کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے نا، وہ آپ دوسروں کو دیکھ کر بھی گھر لانے کی کوشش مت کریں۔ کیوں آپ دوسروں کی نقل کرتی ہیں، دوسروں کا موازنہ کر کے خود کو مشکل میں ڈالتی ہیں؟ پھر آپ کو اپنی ہائٹ کے حساب سے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ڈریس آپ پر سوٹ کرتا ہے، آپ پر پیارا لگتا ہے۔ جوتوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے جوتے جن میں آپ خود کو ایزی محسوس کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن چیزوں کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے، وہ چیزیں کریں جو آپ پر سوٹ کرتی ہیں، نہ کہ وہ کہ جو فیشن میں ہیں لیکن آپ پر سوٹ نہ کریں اور آپ جی دوسروں کی نقل میں ہی وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، آپ کی ایک الگ پرسنالٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو بنایا ہے نا، آپ کی ایک الگ شخصیت ہے، ویسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ مت کریں۔ دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنے کی آپ کو کیا ہی ضرورت ہے؟ دوسروں کی طرف دیکھ کے کہ فلاں نے زیور لے لیا ہے، گھر کا کوئی بھی سامان لے لیا ہے، اور آپ موازنہ کر کے خود کو پریشان کر رہی ہیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں جینا سیکھیں۔ آپ کی زندگی کے یہ دن گزر جانے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ یہ دن جو ہے کس طریقے سے گزار رہی ہیں، کن لوگوں کے پیچھے گزار رہی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ موازنے میں ہی اپنی ساری جوانی گزار دیں۔ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں، آپ کے مقدر میں نہیں ہے نا، ان کا موازنہ کبھی بھی دوسروں سے مت کریں۔ اور جی کبھی بھی بلا وجہ ضرورت کے بغیر جب تک کوئی آ کے اپنی پرسنل بات آپ سے شیئر نہ کرے، کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں دوسروں کے معاملات میں۔ جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ رشتہ داروں کے گھروں میں کیا چل رہا ہے، کون اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ جب تک کوئی آ کے آپ سے بات نہ کرے، جب تک کوئی آ کے آپ کو خود نہیں بتاتا نا، تو آپ مت پوچھیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں، اپنی ضروریات کو بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اگنور کیا، اپنے ہسبینڈ کو اگنور کیا، اور کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو جاننے میں لگ جاتے ہیں کہ محلے کے گھروں میں کیا چل رہا ہے، رشتہ داروں کے گھروں میں کیا چل رہا ہے، لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئرنس۔ تو دیکھیں، یہ چیز بہت غلط ہے۔ جب تک کوئی آگے آپ سے اپنی بات نہ کرے، دوسروں کی باتوں میں بالکل انٹرفیئرنس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کے اس کو اپنا بنا لیا، اس کے سارے راز پوچھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گھر گھر جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ غلط ہے کہ کوئی اگر آپ سے اپنے دل کی بات کر لیتا ہے اور آپ گھر گھر جا کر اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس بیٹھ کر اس کی پرسنل لائف میں جھانکنے کی، اس کی پرسنل لائف کو جاننے کی؟ جب تک کوئی اگر آپ سے نہیں کرنا چاہتا تو کیوں آپ دوسروں کے راز کھول کے سب کے سامنے رکھ رہی ہیں؟ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔